عام صاحب کو سندھ بھیج دیا گیا، صلاح الدین صاحب کو کے پی میں آئی جی لگا دیا گیا اور طاہر صاحب کو پنجاب میں۔ آپ کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ ان سے سینئر اور ان سے زیادہ قابل افسران بھی موجود تھے، ان کو کیوں نہیں چنا گیا؟ فیصل دیکھیں، اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بیوروکریسی کے اندر اصلاحات لانے کے ایک بڑے ایک پروگرام کے اوپر، ایک پلان پر عمل کام کر رہی ہے، اس سلسلے کے اندر ٹاسک فورس قائم کی جا چکی ہے، اور گزشتہ روز وزیر اعلیٰ عمران خان صاحب نے خطاب بھی کیا بیوروکریسی، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خطاب بھی کیا بیوروکریسی کے ساتھ، اور انہوں نے جس طریقے کے ساتھ جس عزم کا اظہار کیا وہ بہت زبردست ہے کہ آپ کسی بھی پسند ناپسند سے بلا امتیاز اسے آپ اپنی خدمات سر انجام دیں ریاست کی خدمت کے لیے اور سسٹم کی گڈ گورننس کی بہتری کے لیے۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کا شعبہ جہاں پر بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے، ماضی میں بھی کوششیں کی گئیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ بروئے کار نہ لا سکی۔ پولیس آرڈر آیا، پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر بھی ایفرٹس کی گئیں لیکن وہ ایفرٹس کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ ابھی ریسنٹلی پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے آئی جیز کی اپوائنٹمنٹ کی گئی۔ پولیس آرڈر کے مطابق گریڈ 21 کا آفیسر کو آپ آئی جی اپوائنٹ نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی کسی بھی شعبے کے اندر ہو اگر وہاں پر ایک سینئرز موجود ہیں تو سینئرز کے اوپر جونیئرز کو ترجیح دے کر ویسے ہی آپ ایک حوصلہ شکنی کی ایک فضا پیدا کر دیتے ہیں افسران کے اندر کہ شاید اس طریقے سے اپنی خدمات سر انجام نہ دے سکیں۔ آپ ان کی ایسیا ٹھیک ہے، ان کی پرفارمنس ٹھیک ہے، اور پھر اس کے مطابق ایک جو موسٹ سینئر آفیسر ہے یقینی طور کے پر اس کو اپوائنٹ ہونا چاہیے۔ لیکن جو ریسنٹلی اپوائنٹمنٹس ہوئی جس کے اندر ہم بات کریں سندھ میں تعینات ہونے والے آئی جی کلیم امام صاحب کی، گریڈ 21 آفیسر ہیں اور سینیورٹی لسٹ میں ان کا 15 نمبر ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں خیبر پختونخوا میں تعینات ہونے والے آئی جی صلاح الدین خان صاحب کی، گریڈ 21 کے آفیسر ہیں، سینیورٹی لسٹ میں ان کا 27واں نمبر ہے، اور صلاح الدین خان صاحب کو دوسری مرتبہ خیبر پختونخوا کا آئی جی تعینات کیا گیا۔ اسی طرح پنجاب کے اندر 2 آفیسر آئی جی پنجاب محمد طاہر صاحب سے سینئر ہیں۔ یہ جو تینوں آئی جیز اپوائنٹ کیے گئے یقینی طور پر یہ بہت قابل آنیسٹ آفیسرز ہوں گے، لیکن اگر آپ کو ایک کرائیٹیریا موجود ہے جو گریڈ 22 کے اندر آفیسر موجود ہیں تو یقینی طور پر جب وہ گریڈ 22 میں پہنچے ہیں تو اپنی تمام ایسیات کے مطابق، اپنی پرفارمنس کے مطابق تمام کرائیٹیریا کو کوالیفائی کرتے ہوئے اس گریڈ تک پہنچے ہیں، لیکن وہ آئی جی اپوائنٹ ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو یہ اس حوالے سے اندر اگر دیکھا جائے تو آپ نے جب بیوروکریسی کے اندر بڑے پیمانے کو یہ ذرا بٹی سے بھی جو بیوروکریٹک میٹرز ہیں اسی سے متعلق ہم بات کر لیتے ہیں۔ اختر حسین گورچانی صاحب سابق ڈی جی آئی بی اور بیوروکریٹک امور کے ماہر ہیں، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ گورچانی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کیا وجہ کہ گریڈ 22 کے آفیسرز موجود ہیں لیکن گریڈ 21 کے آفیسرز کو محکموں کا سربراہ لگایا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ اس سلسلے میں رہے ہیں، بیوروکریسی میں رہے ہیں، اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہی جو تعلق سیاسی لوگوں کے ساتھ؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے جی، یہی چیز ہمیں سچی بات ہے عمران خان کی گورنمنٹ سے بڑی توقعات تھی، کیونکہ یہی کرٹیسزم پہلے مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ سے ہوتا تھا کہ وہ سینئر آفیسرز بیٹھے ہیں اور منہ دیکھ رہے ہیں اور جونیئرز کو دھڑا دھڑ لگائے جا رہے تھے۔ تو ابھی ہمیں یہ توقع تھی، تبدیلی آئی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ جو سینئرز ہیں تو سینئرز کو ان کی اپنی جگہ ملے گی، جونیئرز کو ان کو اپنے جگہ پہ رکھا جائے گا، لیکن انفارچونیٹلی وہی روش بالکل زور و شبل سے پہلے سے بھی کوئی 2 ہاتھ آگے اب کام جا رہا ہے۔ پہلے یہی ہوتا تھا، بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ جی فواد حسن فواد جو ہے وہ من مانی کر رہا ہے اور اپنے سارے جان پہچان کے لوگوں کو لگوا رہے ہیں۔ اب وہی کام چل رہا اگر بات صاحب نے سنبھال لیا تو جو بیوروکریسی میں جو چینجز ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور دیکھیے کبھی کبھار آپ کو گریڈ 22 کی جگہ 21 کا بھی آپ لگا دیتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ 21 گریڈ میں بھی تو سینیورٹی کے کسی لیول پہ ہو، یہ نہیں ہو جیسے وہ موجودہ آئی جیز ہیں بہت اچھے ہیں، مجھے ان سے ذاتی طور پہ کوئی شکایت نہیں، کمپیٹنٹ ہیں، اچھی صورت کے لوگ ہیں، لیکن ان کی گریڈ 21 میں بھی سینیورٹی کافی نہیں ہے۔ تو اس سے ضرور اگر دیکھیں ان کے اوپر کے لوگ اگر برے ہیں تو آپ نے ان کو سروس میں رکھا کیوں ہوا ہے؟ ان کو خیر بٹھائیں، چھٹی کرائیں ان کی۔ اگر ان میں کوئی برائی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ایسی ایفیشنسی یا ڈسپلن وائز یا ان کے ریکارڈ میں کوئی ایسی ایڈورس چیز نہیں ہے تو پھر ان کو کس بات کی سزا دی جائے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روش بالکل ٹھیک نہیں ہے، پہلے اور اب میں پھر کوئی فرق نہ ہوا نا۔ اچھا گورچانی صاحب، اب گورنمنٹ ایک بیوروکریسی کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر اصلاحات کے لیے کام کر رہی ہے، آپ پولیس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، تمام اندر کی اچھائیاں اور خامیوں سے آپ بخوبی واقف ہیں،
کس طریقے کے ساتھ کوئی ایسے 5 نکات تجویز کر سکیں جس کے ذریعے سے پولیس کے شعبے کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جی، پولیس کا جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں اس میں ڈرا بیک ہے کہ ہم پولیس میں کاسمیٹک چینجز لاتے ہیں. ہم اپنے جو سینئر لیول کے لوگ ہیں ان میں بڑا وہ کرتے رہتے ہیں کہ پی آئی جی رینک پہ یہ ہونا چاہیے، آئی جی رینک پہ یہ ہونا چاہیے، ایس ایس سی ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. لیکن پبلک ان جنرل اس کا تعلق بہت کم لوگوں کا، اگر ایک ضلع 10 لاکھ آبادی کا ہے تو ہارڈلی کوئی گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو ایس ایس پی سے جن کا انٹریکشن ہوگا. میجورٹی کا انٹریکشن ہوتا ہے تھانے لیول سے. تو آپ کا تھانے دار اچھا نہیں ہے، آپ کا کانسٹیبل اچھا نہیں ہے، تو آپ لاکھ اوپر کے افسروں کو اچھا کر کے کاسمیٹک چینجز کرتے ہیں، ان کو بڑا اچھا آپ وہ پریزنٹیبل لوگ لگا دیں، اس سے تبدیلی نہیں آتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پولیس کے اندر جو نیچے والے رینکس ہیں ان میں ان کا معیار بہتر کرنا چاہیے. ان کی سلیکشن میں آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور کانسٹیبل کو آپ کانسٹیبل نہ سمجھیں، کانسٹیبل کو آپ اس طرح سے اپوائنٹ کریں، اس طرح سے چنیں جیسے آپ کسی گریڈ 17 کے اے ایس پی کو چن رہے ہیں. تب جا کے آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. میں تو سمجھتا ہوں یہ اوپر کے لیول پہ آپ کو بھرتیاں بھی بند کر دینی چاہیے. جو بندہ پولیس میں آئے وہ جس طرح ترقی یافتہ ملکوں میں آپ دیکھ لیں، انگلینڈ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، وہاں ٹاپ لیول پہ انڈکشن نہیں ہوتا. گورچانی صاحب، یہ جو پہلے تجویز جو ہے جو 8-10 سالہ پرانی ہے کہ انویسٹیگیشن، لیٹیگیشن اور ایڈمنسٹریشن، ان 3 چیزوں کو پولیس میں علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے تو اسپیشلائزیشن ہو جائے گی، اس کے مطابق ٹریننگ ہوگی تو تینوں محکمے ٹھیک ہو جائیں گے اور ساری پولیس جو آپ نے بالکل میرے منہ کی بات چھین لی ہے. یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، یہ جنرلائزیشن کا دور نہیں ہے. ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایس ایچ او جو ہو وہ جیک آف آل ٹریڈز ہو، وہی تفتیش بھی اچھی کرے، وہی کورٹوں میں بھی جا کے اپیئر ہو، وہی ٹریفک کی ڈیوٹیز بھی دے سکتا ہو، وہی اینٹی رائٹ ڈرل سے بھی واقف ہو، وہی سب کچھ. ایسا نہیں ہوتا جی. آپ کو ابھی یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. آپ کو انویسٹیگیشن کا جو ایک کیڈر بنائے وہ الگ سے انویسٹیگیشن نہیں بھرتی ہو، بندہ اسی میں ٹریننگ لے، اسی میں ہی رہے. ٹریفک والا ہے وہ ٹریفک رول سے ویل ورسڈ ہو، اسی میں وہ بھرتی ہو. مختصر بتا دیجیے گا، خیبر پختونخوا کے اندر گزشتہ 5 سال کے دوران پولیس کے اندر کچھ اصلاحات کی گئی، کیا آپ اس سے متفق ہیں کہ وہ اصلاحات بہتر ہیں اور اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے اور ان اصلاحات کو پنجاب اور دیگر صوبوں میں بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے؟ بات ہوئی ہے وہاں پہ بھی، بس جو ہے کاسمیٹک چینجز ہوئی ہیں، لیکن نیچے والے لیول پہ چونکہ بندہ وہی 8 جماعت پاس ڈائریکٹ حوالدار کرمدار طرح کا بندے بیٹھے ہیں. بہت شکریہ اختر حسین گورجانی صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا جو تبصرہ تجزیہ پیش کر رہے تھے بیوروکریسی کے معاملات پہ. ٹاسک